بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 41. جس طرح ہم نے سبق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی شروع کی تھی، ہم نے یہاں تک کتاب صفحہ نمبر 42 تک یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی. تو یہاں پہ اطاعت، اب ہم جو پڑھائی شروع کریں گے تو ہم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے یہاں سے پڑھائی شروع کریں گے. تو آپ لوگ کیا کریں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 42 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. جس طرح ہم نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کی سب چیزوں کا ذکر کیا، یہاں پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اس کی طرف اگر آپ لوگ دوبارہ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کیا کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں. اب اطاعت ہے کیا، تابعداری ہے کیا، تو اس کے بارے میں ہم آتے ہیں. تو آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 42 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. اطاعت کیا کہتے ہیں؟ تابعداری کو، کسی کا حکم ماننا، کسی کی تابعداری کرنا. طبیعہ جو نکلا ہے یہ طبیعہ تابعداری اطاعت کرنا، یہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں. جس طرح گائے کا بچہ جو ہے اپنی گائے اپنی ماں کے پیچھے بغیر دلیل کے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح جتنے بھی مومن ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. یہاں پہ جس طرح صورت احزاب میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، جو الفاظ استعمال کریں کی گئی ہے کہ آپ لوگ بغیر چھو و چھوڑا آپ لوگ کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کر لیں. اس کی جو تعلیمات ہے، اس کی جو بات ہے، اس پہ آپ لوگ کیا کریں، یہ عمل کر لیں. تو انسان کیا، یہ تابعداری کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا محبت ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم یہ دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت اس کا تو کیا جا سکتا، تو مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہو گئی کہ ہم اس کا ثبوت کس طرح دے دیں. تو یہ سوال تو پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود اس کا راستہ بھی بتا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ لوگ کیا کریں گے، یہاں پہ جو ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے، ترجمہ، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ کیا کرے گا، بخش دے گا اللہ تعالیٰ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ اس آیت مبارکہ اس کی تناظر میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے گا تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بے شک ہم مانیں گے، لیکن کس طرح مانیں گے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی پر عمل کریں گے اور اس کی تابعداری کریں گے تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر لی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے کیا کیا، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات مانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے تو گویا وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر لی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دے گا، وہ معاف، جتنی بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے کے علاوہ معاف نہیں ہوتے، لیکن جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے معاف کرے گا.
اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حقوق اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے معاف کرے گا، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ محبت الہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کیا ہے؟ ایک عمدہ نمونہ۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی احکامات ہیں، اس پر عمل کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسا ہوگا کہ ہم نے کیا کی؟ ہم نے اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سفردگی درکار ہوتی ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سفردگی درکار ہوتی ہے۔ اگر کوئی اطاعت کرے، تابعداری کر لے، تو اس میں مکمل خود سفردگی، اپنے آپ کو حوالے کر لے۔ بس میں نے اپنے آپ کو حوالہ کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی احکامات۔ اگر آپ لوگ دیکھیں کسی کا نوکر ہوتا ہے، کسی کا غلام ہوتا ہے، تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ جو بھی آرڈر دیتا ہے، اگر صحیح ہو غلط ہو، وہ کیا ہے؟ مان لیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ، تو ہم نے اگر یہ کہی کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے اور اس پر عمل بھی کر لے۔ ظاہری عمل کی پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ ظاہری عمل کی پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ ظاہری عمل کی پیچھے اگر کوئی ظاہری عمل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ دلی چاہت، اس کی دل کی خواہش چاہنا اور قلبی میلان، دل اس کی طرف جانا، یہ ضرور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہم کہتے ہیں انگریز والے، یہ لو بگیٹس لو، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ محبت ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ اس کے ناز نخرے ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اس کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ظاہری عمل یہ پیچھے دلی چاہت نہ ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، عمل سے کچھ اور، تو یہ عمل تو کیا ہے؟ یہ تو ایک منافقانہ عمل ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے، اگر ہم یہ کہیں کہ بے شک ہم تو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہے، تو کیا یہ ہم کس طرح؟ یہ تو ہم صرف زبان سے کہیں گے تو کافی ہوگا؟ نہیں، زبان سے صرف کہنا کافی نہیں ہے، اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرنی ہوگی، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنی ہوگی۔ کیونکہ ابھی اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ کہتے کہ نہیں بس میرا دل صاف ہے اور یہ ہے اور میں نماز نہیں پڑھتا اور یہ نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، تو پھر یہ دین ہے کس چیز میں؟ کہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی زکوٰۃ نہ دے اور کہے کہ بس میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ نہ اس کے ساتھ پھر اگر محبت ہوگی، محبت تو تب ہوگی کہ وہ جتنی بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرے۔ اور اگر دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں، جتنی بھی اگر کسی کے ساتھ کسی کی محبت ہو تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ اس کے لیے اپنی ساری چیزیں، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے بھی وہ اس سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ اتنی محبت اور پیار اور یہ لگا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو تو پھر تو چاہیے انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے وہ دل جمی سے، وہ اچھی طریقے سے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، لیکن کیا ایک کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ یہ کب ہوگا؟ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں کس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ یہ رمضان اور یہ روزے اور ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور جتنی بھی ساری چیزیں اپنے لیے۔ آج کل تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا تو شوگر ہے اور میرا بلڈ پریشر ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، تو صرف یہ کیا ہے؟ بہانے ڈھونڈنا ہے۔ لیکن ان ساری چیزیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ عاشق رسول ہوں اور میرا محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی مانے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل بھی کرے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ انسان کامل مومن بھی نہیں ہے ہمارے دل میں۔ اور کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ ایک منافقانہ عمل ہے۔ یہ تو ایک منافق، کیونکہ دل میں کچھ اور، زبان میں
زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور عمل کے کچھ اور ہو تو یہ کیا؟ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور تو کیا ہے؟ یہ ایک منافقانہ عمل. جس طرح یہاں پہ ارشاد تو اس پر تنبیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے. اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ سلم کا حکم نہ مانے اور پھر جو فیصلہ آپ سلم کرے اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پوری طور پر اسے تسلیم کرے. کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہاری رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم پھر جب تک اپنے تنازعات میں آپ سلم کا حکم نہ مانے. فیما ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اور پھر جو فیصلہ آپ سلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پوری طور پر اسے تسلیم کریں. اطاعت اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے. اطاعت میں نے پہلے بھی بتایا کہ تابعداری اتباع تابعداری کرنا کی عملی شکل سے ایمان کے عملی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات. میں نے یہ چیز تسلیم بھی کیا اور میں اس پہ راضی بھی ہوں تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب تک آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانیں گے. ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانیں گے ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم اس وقت تک کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر زبان سے جو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ عمل سے بھی کچھ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اور یہ بھی ہے کہ اپنے تنازعات پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے نہ مانے تب ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا کیونکہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تو اس کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو گیا. تو یہ منافق کہتا کہ ہم کیا کریں گے ہم کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیتے اور وہ یہودی جو تھا تو وہ کہتے ان دونوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا تو یہودی کہتے کہ ہم کیا ہو جائیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو وہ منافق اس کے ساتھ وہ اس کو نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے کہ نہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں تو اپنے آپ کو منافق تو تھا لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیتا. تو وہ کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کریں گے میرے حق میں فیصلہ کریں گے. اور وہ یہودی اس کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فیصلے وہ حق پہ مبنی ہوتے ہیں. تو جب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو وہ یہودی حق پہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. تو جب وہ منافق جو تھا اس کے ساتھ نہیں مان رہا تھا وہ کہتے کہ نہیں اب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے تو اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر لی کہ آپ تھوڑی سی انتظار کر لیں تھوڑی سی ویٹ کر لیں میں آ رہا ہوں. تو جب وہ آ گئے تو وہ اپنی تلوار وہ نکالی اور اس منافق کا سر تن سے الگ کر دیا اور یہ عرض بھی کر لی کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس آئے تو میرا فیصلہ یہ ہوگا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ جو بھی فیصلہ کرے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی تنازعات میں آپ سلم کا حکم نہ مانے اور پھر جو فیصلہ آپ سلم کرے اس پر تنگ دل بھی نہ ہو کیونکہ وہ فیصلہ بخوشی قبول کر لے بلکہ پوری طور پر ایسے تسلیم کر لے. ہاں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں یہ کیا ہوگا یہ حق اور سچ فیصلہ ہوگا. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کریں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی پورے احکامات اس پہ عمل کریں گے.